اچھا چلے یہ احمد اویس صاحب سے پوچھتے ہیں. احمد اویس صاحب یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایشو ہے. پہلے جی کہا گیا شیر افضل مروت صاحب ہوں گے, پھر صاحبزادہ صاحب کا نام آ گیا, اب عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں شیر افضل صاحب کو ہی بنایا جائے, بیرسٹر گوہر صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں, لطیف کھوجا صاحب کہہ رہے ہیں جی حامد خان صاحب کو بنا دیں. تو ایک تو یہ بڑا ایک ذمہ دارانہ عہدہ ہے, پوزیشن ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل فار کرنا ہوتا ہے, تو اس کے لیے بندہ بھی بڑا سیریس چاہیے ہوتا ہے, کہ ایکسپیرینس بندہ چاہیے ہوتا ہے. یہ کیوں ایسے ہے کہ 4-5 آپ کے جو مرکزی رہنما ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں اس وقت اس معاملے پر بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس وقت جو ہے پارٹی ہیز بین پش ٹو دس پوزیشن. آپ دیکھیے نا کہ جس انداز میں الیکشن ہوئے, جس انداز میں الیکشن کے بعد یہ لوگ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, دے ڈونٹ ہیو دی ایکسپیرئنس. ان کی پارلیمنٹ کا کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے. ان کو وہ وہاں کی جو روایات ہیں, ان کے ایٹیکٹس ہیں, ان کے کمیونٹی میں جو ہوتی ہیں ان کی فارمیشن, ان میں کیسے ایکٹ اپون کرنا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپیرئنس کی ہوتی ہیں پولیٹیکل فیلڈ کے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جس میں جو ایکسپیرئنس کیونکہ نہیں ہے تو, اور پیچھے ایک قابل شخصیت جو ان کو کنٹرول کر سکے وہ بھی پیچھے نہیں ہے. تو یہ ان حالات سے تو گزریں گے. یہ تو اس کی ذمہ داری تو عائد ہوتی ہے ان جوڑ توڑ کرنے والوں کو جنہوں نے یہ سچویشن پیدا کی ہے اور ملک کو مزید ڈسٹیبلائزیشن کی طرف لے گئے ہیں. کیونکہ یہ اس کا حل یہ تو نہیں ہوگا کہ معاملے خراب ہوں گے. احمد ویسے ملک کو تو دیکھیں, سوری فار انٹرپشن, لیکن یہ جو انڈیسائزونیس ہے, یہ تو صبح ایک نام, شام کو دوسرا نام, پھر اگلی صبح دوسرا نام, تو اس کو تو کسی چیز سے جوڑا نہیں جا سکتا. انکمپیٹنس ہے اور پولیٹیکل انٹلیکٹ کی کمی ہی قرار دیا جا سکتا, کیونکہ پی ٹی آئی نے بڑے اچھے فیصلے بھی کیے. علی امین کا نام جیسے ہی آیا تو اس پہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. پوری گورنمنٹ آپ کی وہاں پہ بن چکی ہے. وہاں پہ کیوں ایسے فیصلے نہیں ہو رہے؟ یہاں پہ یہ فیصلے اگر غلط ہوئے تو انہیں کھل کر آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں جی یہ بالکل غلط بات ہے, ایک ہی نام کا اعلان ہونا چاہیے. اور کیونکہ ڈیفرنٹ سٹیکس ہوتے ہیں لوگوں کے, لگ رہا یہ ہے کہ شیر افضل کے نام پر اتفاق نہیں ہے. وہاں پہ ہوئی بھی ان سے, میں نے بھی بات ریلیٹو ایشوز جو تھے اور بھی کچھ ریلیٹنگ ایشوز کے اوپر بات ہوئی ہے اور وہاں پہ یہ بات کی ہے. لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ ایشو جو ہے اٹ نیڈس مور ڈیلیبریشن. میں خود بھی کروں گا اور یہ بات آپ کا یہ جو اس کے اوپر جو ایک تشویش ہے وہ بڑی جائز ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور یہاں پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ ہر ایک کو اپنی رائے دینے کی جگہ ایک اجتماعی فیصلہ جو ہے اس میں کسی ایک کو ہیڈ بنانا ہوتا ہے اور اس کے اوپر فالو کرتے ہیں. وہاں پہ آپس میں بیٹھ کے آپ جو مرضی طے کر لیں, لیکن ون سیٹ از ڈیسائیڈڈ, تو پھر ایک آدمی اسپوکس مین ہوگا جو اس کے منہ سے نکل گیا وہی فیصلہ مانا جانا چاہیے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے احمد, ویسے آخر جی ایک دوسرا, الیکشن کمیشن نے آپ کے انٹرا پارٹی پر ایک دفعہ پھر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. اب وہ اعتراضات کی تفصیل آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے سامنے آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ایک انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں وہ کیوں مینج نہیں ہو پا رہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں یہاں پہ تو الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ تو ایک رول پلے کر رہے ہیں, ایک اسٹیبلشمنٹ کی ایک مسٹرس کا رول ہے, وہ عجیب سا رول ہے اس کا. وہاں انڈیپینڈنٹ تو کوئی بات ہی نہیں ہے جس انداز میں الیکشن کمیشن چل رہا ہے. وہ باقی پارٹیوں میں آنکھیں باندھ کی ہوئی ہیں, کان بھی باندھ کیے ہوئے انہوں نے. نہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کے الیکشن کیسے ہوئے تھے, نہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کے کیسے ہوئے تھے. وہ ڈائنیسٹی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں تو وہ خوش ہیں. یہاں پہ ان کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ ان کو اعتراضات ہوتے ہیں. حالانکہ الیکشن پراپر طریقے سے اس دفعہ کرائی گئے ہیں, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. اب میں اعتراضات کیونکہ میں نے دیکھے نہیں ہیں اس لیے آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو کمنٹ آن دیم. لیکن الیکشن کمیشن کو یہ معاملات اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جس کے اوپر آپ اتنی بڑی پرابلم کریٹ کرو جیسے انہوں نے پہلے کریٹ کی تھی. لیکن کیونکہ پیچھے سے ان کی جو اسٹرنگ پل کرنے والے کوئی اور ہیں, وہ جیسے کرتے ہیں یہ آگے آمنا صدقنا وہ کہتے ہیں ان کی.